بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اچھا جی، آج ہم جو ہے وہ دو عبارات کو دیکھیں گے۔ ایک عبارت ایک طالب علم کی طرف سے جو ہے وہ آئی ہے اور وہ ہے ایک شعر، اور دوسری جو عبارت ہے وہ میں نے اربعین سے ابھی ہاتھ ہاتھ نکالی ہے، 3 لائنوں پر مشتمل ہے۔ تو سب سے پہلے ہم جو ہے وہ شعر کو دیکھتے ہیں اور اس شعر کے ذریعے سے مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے حضور؟ چلیں جی، یہ ہمارے سامنے شعر موجود ہے۔ چلیں جی، سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ مبنی کون کون سے ہیں۔ اذا، اس کے بارے میں کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے کہ اذا جو ہے وہ کیا ہے، یہ مبنیات میں سے ہے، ٹھیک ہے، اس کو ہم نے لیا۔ اچھا جی، آگے ہیں غامرتا، غامرتی یا غامرتو، جو بھی آپ اس کو فی الحال کے لیے کہیں۔ ایک جو ہے وہ ہمیں کلمہ نظر آ رہا ہے، اس کے بارے میں بتائیے کہ یہ کیا ہے جی۔ غامرتا، غامرتی، غامرتو کیا ہے؟ مبنی ہے۔ کیوں ہے مبنی؟ یہ بھی ساتھ ساتھ بتاتے جائیں۔ فعل ماضی ہے، یہ جو ہے وہ فعل ماضی ہے۔ شاباش، اچھی بات ہے۔ سیکنڈ نمبر پر ہم نے اس کو بھی لے لیا۔ فی کیا ہے؟ فی کے بارے میں جلدی جلدی بتائیں، فی کیا ہے؟ حرف جر ہے، شاباش۔ میک بک والے بھائی، یہ جے آر کیا ہوتا ہے؟ اور حافظ صاحب، حرف جر مبنی حرف، یار کتنی بار سمجھاؤں بھائی، مبنی حرف۔ چل، فی جو ہے وہ مبنی ہے اور حرف جر ہے۔ شرف مبنی ہے معرب ہے؟ اگر مبنی ہے تو ساتھ ساتھ قسم بھی بتا دیں۔ معرب ہے۔ مبنی ماضی ہے شرف؟ اچھا، تو مبنی ماضی یعنی طاہر بھائی، گویا کہ یہ آپ کے نزدیک فعل ماضی ہے، آفتاب بھائی کے نزدیک بھی فعل ماضی ہے۔ تو میرا سوال آپ دونوں سے یہ ہے کہ کیا فعل ماضی کے اوپر حرف جر داخل ہوتا ہے عموماً؟ حافظ صاحب نے پورا جو ہے نا اس کا شجرہ نسب بیان کر دیا۔ فی الحال معرب بتائیں، یہ مبنی۔ ساجد بھائی کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ کہ فعل پر جو ہے وہ داخل نہیں ہوتا، تو پھر یہ مبنی کیسے ہے، فعل ماضی کیسے ہے؟ فی داخل ہوا ہے میرے بھائی، اس سے پہلے فی نظر نہیں آ رہا؟ آفتاب بھائی، آفتاب بھائی کو کلیئر ہے؟ یہ دیکھیں اس کے اوپر کیا ہے بھائی، دیکھو شرف سے پہلے فی ہے نا، حرف جر، حرف جر جو ہے وہ اسم پر آتا ہے، تو آپ کو پتا ہے؟ نہیں پتا؟ اسم ہے تو اسم کون سا ہے؟ معرب ہے مبنی ہے؟ دیکھیں اس کو،
معرب ہے یا مبنی؟ یہ اس میں معرب ہے، ٹھیک ہے، اس میں معرب ہے۔ مروم، یہی تھا نا، مروم، مروم، اسم معرب ہے یا مبنی ہے؟ معرب ہے، معرب، معرب، معرب کے ووٹ ہیں۔ مفعول کا وزن یہاں پہ نظر آ رہا ہے ہمیں، مروم، مفعول اسم ہے، اور مفعول جو ہوتا ہے اس میں مفعول اپنی عمومی حالت میں یہ معرب ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ معرب ہے، یہ معرب ہے۔ آگے آتا ہے دو معرب آگے، فا، فا حرف، حرف جر، بتانے کی میرے خیال سے ضرورت نہیں ہے۔ لا تقنع، لا تقنع، جی لا تقنع کے بارے میں بتائیں، لا تقنع کیا بلا ہے؟ ساجد بھائی کہتے ہیں نہیں ہے، بالکل نہیں ہوگا، لیکن مجھے یہ بتائیے کہ معرب ہے یا مبنی ہے؟ جلدی کریں یار۔ میک بک والے بھائی جان کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے نا وہ م، مضارع اور مبنی ہے۔ مضارع کب سے مبنی ہونے لگا؟ بابر بھائی کہہ رہے ہیں مشابہ مبنی الاسم ہے، لا تقنع مشابہ مبنی الاسم ہے، ساجد بھائی مبنی، او یار، ہوئی، ہوئی 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 ہوئی، کیا کہوں، کیا کہوں، اوہ، بھائی یہ معرب ہے، فعل مضارع ہے، یہ فعل مضارع کی حالت جزمی ہے، کیوں منہ کھلواتے ہو میرا؟ لم، لما، لام امر، لائے نہیں، لائے نہیں کس میں داخل ہوتا ہے؟ اور نہیں کوئی خود کوئی بلا نہیں ہے، معرب مبنی میں سے کچھ نہیں ہے، مضارع اصل ہے، مضارع کی حالت جزمی کو جب آپ لیں گے تو پھر وہ لیں۔ ساجد بھائی کہتے ہیں مؤنث جمع مبنی ہوتا ہے، یار یہ لا تقنا مؤنث جمع ہے کیا؟ وہ جب وہ آئے گا اس کو اس وقت دیکھ لینا بھائی، اس کے آخر میں نون نسواں ہوتا ہے، وہ خود بتا رہا ہوتا ہے کہ میں مبنی ہوں، اس کے آخر میں تو نون ہے ہی نہیں، یہاں تک نہ کہ آخر میں کہاں سے آ گیا نون نسواں یار؟ نہیں آپ استاد جی، وہ میں نے کہا تھا کہ صرف وہ دو جو سیگے ہیں نا وہ مبنی، باقی تو خیر وہ مرب ہی ہوں گے۔ یہ ماشاءاللہ اہل علم بیٹھے ہوئے ساجد وہی سب کو پتا ہے وہ پہلے غلطی ہوگی تھی استاد جی، جزاک کیا، اللہ۔ کیا شان ہے آپ کی، کیا شان ہے آپ کی۔ بھائی یہ فعل مضارع ہے یار، فعل مضارع اور اس پر لائے نہیں داخل ہے، سمپل سی بات ہے، ٹھیک ہے، حالت جزمی میں اس کے تو معرب ہی ہوگا، فعل مضارع معرب ہوتا ہے، ٹھیک ہے، دیکھیں نا اس کے اوپر لا داخل ہے، ٹھیک ہے، یہ معرب ہے۔ بی، با حرف جر، یہ تو بتانے کی ضرورت نہیں، ما، ما نافیہ ہو، ما موصولہ ہو، جو بھی ہو، ہوتا تو یا حرف ہوگا ما نافیہ، یا پھر جو ہے وہ ما موصولہ اسم ہوگا، دونوں صورتوں میں مبنی ہی ہوگا نا، یا معرب ہوتا ہے کوئی میم الف ما معرب بھی ہوتا ہے؟ جی جواب دینا ہی بند کر دیا، ہاں مبنی ہے نا یہ، ٹھیک ہے، گڈ، شاباش، دونا، لو جی، دونا، دونا معرب مبنی، دونا مبنی ہے، ٹھیک ہے، دونا مبنی ہے۔ اچھا دونا کا ایک قاعدہ یاد رکھیے گا، ہمیشہ مضاف ہو کر استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اچھا دونا کو کہہ دیا مبنی،
اب میں ایک سوال کرتا ہوں آپ سب سے، قرآن پاک میں بھی ہے من دون اللہ، من دون اللہ، مورب مبنی؟ جی اچھا، میری اصلاح کر دیں کہ دونا کن کلمات میں سے ہے؟ میک بک کہتے ہیں کہ مورب ہے، اب مورب ہو گیا۔ بہت سارے جگہوں پر قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے من دون اللہ، مجھے یہ بتائیے کن کلمات میں سے ہے، یعنی اسماء موصولہ میں سے ہے یا دیگر؟ اچھا جی، منظور بھائی کہتے ہیں دونا کے مبنی ہونے کی کوئی شرط بھی ہے یا اسماء ظروف کی تو میں یہی تو پوچھ رہا ہوں آپ سے، میری اصلاح کر دیں کہ دونا کیا ہے، میں ذرا تلاش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، آپ بھی جو ہے اس کو تھوڑا سا دیکھیں۔ دونا، what is دونا؟ دونا کیا ہے؟ آفتاب بھائی، مرید بھائی آپ کے ساتھ ہیں؟ اچھا، بابر بھائی کہتے ہیں استثناء ہے شاید، منظور بھائی کہتے ہیں اسماء ظروف میں سے ہے، میں دیکھ رہا ہوں اس کو۔ حضور آج مرید بھائی کی ڈیوٹی ہے تو ابھی اللہ، تک تو رابطے میں نہیں ہے۔ چلے اللہ بخیر فرمائے۔ دونا، اسماء فاعل، اسماء ظروف۔ اب دیکھیں ایسے مقام پر، اب میں آپ کو ایک مزیدار چیز بتاتا ہوں، النحو الکبیر میں ہے کہ یہ کیا ہے؟ اچھا یار، وہ کتاب کہاں چلی گئی میری؟ ہاں یہ مل گئی۔ اچھا ایک منٹ صرف مجھے دے دیجیے، تھوڑا سا ہم ایک چیز تلاش کر رہے ہیں۔ یہ دیکھ، یہ دیکھ، المنہاج فی القواعد والاعراب، ظرف للمکان بمعنى قبل، مثل جلست دون النافذة، جلست فعل وفاعل۔ اچھا یہ ترکیب بتا دی انہوں نے، دون ظرف للمکان متعلق بجلست وهو مضاف، یہ انہوں نے اس کی ترکیب بتا دی، النافذة مضاف الیہ مجرور۔ اچھا وقد یجر بمن، اوہ واہ جی واہ، واہ جی واہ، وقد یجر بمن کما قال زہیر ومن یجعل المعروف من دون عرضه یفرہ ومن لا یتق الشتم یشتم۔ یہ دیکھیں کہتے ہیں کہ یہ جو دونا ہے یہ ظرف للمکان ہے، بمعنی قبلو کے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو ظرف ہے تو مبنی ہے، لیکن کبھی کبھی اسے جر دیا جاتا ہے من کی وجہ سے، کلمات مستثنی میں اس کو آپ شمار کر رہے ہیں، دیکھ لیجیے۔ چلیں آپ لوگ دیکھ لیجیے گا اس کو، یہاں پہ من کے ساتھ نہیں آ رہا، من کے بغیر آ رہا ہے، تو اس لیے ہم اس کو جو ہے وہ زیادہ نہیں چھیڑیں گے۔ یہاں پہ یہ ظرف ہے تو یہ جو ہے وہ مبنی ہوگا۔ النجوم، مورب مبنی، جلدی جلدی بتاؤ یار، مورب
مورب، مورب ہے، ٹھیک ہے، زبردست، النجوم مورب ہے۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ ہمارے پاس جناب والا 1 2 3 4 5 6 سوری 1 2 3 4 5 6 7 مبنی نکلے، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ مورب ہیں۔ کون کون سے ہیں مورب وہ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ ہمارے پاس جو مورب کلمات ہیں وہ کون سے ہیں؟ مورب کلمات ہمارے پاس بچے ہیں شرف، مرون، لا تقنا، النجوم، ٹھیک ہے، یہ ہمارے پاس کچھ مورب کلمات آئے ہیں۔ تھوڑی دیر ذرا صبر کیجیے گا، میں آتا ہوں۔ اچھا، تو یہ ہمارے پاس مبنی کلمات اور مورب کلمات الگ الگ ہو گئے۔ اب ان کو ذرا جلدی سے ہم جو ہے وہ کراس چیک کر لیتے ہیں۔ اچھا جی، شرف یہ مورب کلمات کی کس قسم میں سے ہے؟ جلدی جلدی بتائیں، جلدی بتاتے جائیے۔ شرف کیا ہے؟ اس میں مورب کی کس قسم سے تعلق رکھتا ہے؟ مفرد منصرف صحیح، مفرد منصرف صحیح، ٹھیک ہو گیا، مفرد منصرف صحیح۔ شرف مفرد منصرف صحیح ہے، ٹھیک ہے، مفرد ہے منصرف اور صحیح ہے۔ مرون اس میں معرب کی کس قسم سے تعلق رکھتا ہے؟ مفرد منصرف صحیح، مفرد منصرف صحیح، اور بتائیں، مفرد منصرف صحیح، وہی، اچھا، مرون جو ہے وہ مفرد منصرف صحیح ہے، ٹھیک ہے، شرف ایک ہو گیا مفرد منصرف صحیح، اور اس کے بعد جو ہے مرون بھی ہمارے پاس یہی ہے، ٹھیک ہے۔ لا تقنا کیا ہے؟ لا تقنا بتا چکا ہوں میں، تو فعل نہیں نہ، فعل نہیں، اس میں معرب کی قسم میں دو قسمیں بنتی ہیں معرب کی، ایک ہوتا ہے فعل معرب، ایک ہوتا ہے اسم معرب۔ فعل معرب کی ایک ہی قسم ہے فعل مضارع، اور اسم معرب کی پھر وہ 12 یا 16 یا 14 قسمیں بنتی ہیں۔ فعل نہیں ہے منصور بھائی، یہ فعل مضارع ہے، ٹھیک ہے، نہیں تو یہ حالت کی وجہ سے بنا ہے نا، ٹھیک ہے، آپ اس کو نہیں صرف کی اصطلاح میں کہہ سکتے ہیں یا دیگر اصطلاحات میں کہہ سکتے ہیں، فی الحال ہم اس کو اعراب و بنا کے اعتبار سے دیکھیں گے تو ہم اس کو جو ہے وہ معرب کہیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارے پاس جو ہے وہ فعل مضارع ہے، ٹھیک ہے، فعل مضارع ہے۔ نجوم کیا ہے یہ بھی بتا دیں جلدی جلدی سے۔ نجوم جمع مکسر منصرف، اچھا، مطلب مضارع، اچھا ہیں نجوم، نجوم کیا ہے؟ نجوم کے بارے میں بتائیں۔ نجوم یہ نجمن کی جمع ہے، اور نجم جو ہے وہ اس سے جمع ہم نے بنایا ہے نجوم، تو یہ جمع مکسر منصرف بنے گا، ٹھیک ہے، یہ جمع مکسر منصرف ہے، جمع مکسر منصرف۔ اچھا، میرے خیال سے اعراب پہ مزید گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ جو مفرد منصرف صحیح اور جمع مکسر منصرف ہے، ان تینوں کا دونوں کا اعراب ایک ہی طرح سے آتا ہے، حالت رفعی میں ضمہ، حالت نصبی میں فتحہ، اور حالت جری میں کسرہ کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ رہ گئی بات فعل مضارع کی، تو فعل مضارع اگر صحیح ہو تو اگر اس پر جو ہے وہ حروف جازمہ میں سے کوئی داخل ہوتا ہے تو وہ آخر کو ساکن کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی ہمیں پتہ ہے۔ اور حالت رفعی فعل مضارع کی جو ہے وہ ضمہ سے آتی ہے، حالت نصبی فتحہ سے، اور حالت جزمی سکون کے ساتھ آتی ہے جب فعل مضارع اس کنڈیشن میں ہو، یعنی ناقص نہ ہو، صحیح ہو، تو یہاں پہ فعل مضارع صحیح ہے۔ میرے خیال سے یہ بات بھی آپ کو کلیئر ہو گئی ہوگی، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں اس کے آخر میں جو ہے وہ عین ہے، تو نحوی اعتبار سے یہ صحیح ہے، اور لا اس پر نہیں کا داخل ہو رہا ہے، لا نہیں، تو یہ اس کو لے گیا ہے حالت جزمی میں۔
اب بہت سمپل سی بات ہے، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو کلمات ہیں، شرف ہے، مروم ہے، لا تقنا ہے اور نجوم ہے، یہ مذکورہ عبارت میں کس حالت میں ہیں؟ جی شرف کس حالت میں ہے؟ جلدی جلدی بتائیں، حالت رفعی ہے، نصبی ہے یا جری ہے؟ شرف کس حالت میں ہے؟ شرف کس حالت میں ہے؟ حالت کے ساتھ ساتھ قسم بھی بتا دیں، حالت کے ساتھ ساتھ قسم بھی بتا دیں، شرف کس حالت میں ہے؟ جری بتا رہے ہیں آپ؟ جری میں بتائیں، مجرور بحرف جر ہے، مجرور بحرف جر ہے، یہ بتائیں۔ ٹھیک ہو گیا، تو جب یہ حالت جری میں ہے اور مفرد منصرف صحیح ہے، جب یہ حالت جری میں ہے اور مفرد منصرف صحیح ہے تو پھر اس پر کیا آنا چاہیے؟ کسرہ آنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا ہم اس پر جو ہے وہ کسرہ دیں گے۔ اور اب ذرا نوٹ کیجئے گا ایک چیز، دو ہمارے پاس کلمات ہیں، دونوں نکرہ ہیں، دونوں نکرہ ہیں، ٹھیک ہے؟ اگر ایک پہلا معرفہ ہوتا دوسرا نکرہ ہوتا تو ترکیب جو ہے وہ الگ ہوتی، ترکیب کے اعتبار سے میں بات کر رہا ہوں۔ اچھا اگر ایک نکرہ ہوتا اور دوسرا معرفہ ہوتا تو مضاف مضاف الیہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن یہاں دونوں نکرہ ہیں، ٹھیک ہے؟ اب یہ آپ سمجھیں گے اس کو آگے، لیکن میں یہاں پر بات کر رہا ہوں دونوں نکرہ کی اس وجہ سے کہ یہ مضاف نہیں بن سکتا، کیونکہ دوسرا معرفہ نہیں ہے، نکرہ ہے۔ تو یہ جب مضاف نہیں بن سکتا تو اس پر پھر تنوین آ سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے ہم اس کو کوئی مانع تنوین یہاں پہ ہے نہیں، اس لیے ہم اس کو تنوین دے رہے ہیں۔ مروم کے بارے میں بتائیے کہ یہ حالت رفعی میں ہے، نصبی میں ہے یا جری میں ہے؟ جلدی بتائیں، مروم کیا ہے؟ حالت جری میں ہے، کون سی قسم ہے جری کی؟ ایک نے کہا کہ حالت جری ہے، جری کی قسم بتائیں، حالت کے ساتھ ساتھ قسم بھی بتائیں۔ ٹھیک ہے جری میں ہے لیکن قسم کیا ہے؟ کیا حالت جری کی دو قسمیں بنتی ہیں، مضاف الیہ یا جو ہے وہ مجرور بحرف جر؟ مضاف الیہ یا مجرور بحرف جر؟ تابع ہونا تو کوئی حالت نہیں ہے نا، حالت آپ اگر بتائیں گے کہ یہ جری ہے تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ مضاف الیہ ہے یا مجرور بحرف جر؟ یار یہ آپ عربی کو جب انگریزی میں لکھو گے میک بک والے تو مجھے کیا سمجھ میں آئے گا یار؟ دیکھیں ماشاءاللہ، اب یہ ذرا سمجھیے گا، یہ اسی لیے میں یہ کہہ رہا تھا کہ جب دو کلمات آ رہے ہوں اور دونوں یا معرفہ ہوں یا نکرہ ہوں تو وہ صفت موصوف بنتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہمیں اتنا پتہ چل گیا کہ مروم شرف کی صفت ہے یعنی تابع ہے، تو تابعیت کے اعتبار سے یہ حالت جری میں ہوگا، لیکن یہ حقیقتاً یہ مجرور بحرف جر ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اس کا اثر پہلے شرف پہ ہوا اور شرف کے واسطے سے یہ جو ہے وہ مروم پر اس کا اثر ہوا فی کا، ٹھیک ہے؟ کلیئر ہو گیا، سمجھ میں آ گئی یہ بات؟ چلیں جی کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں ایسے ہی آپ کے ساتھ مذاق کر رہا ہوں، بس دیکھ کے لکھیے گا، کوئی الٹا سیدھا لفظ نہ لکھ لیجیے گا، باقی خیر ہے۔ عبدالوہید بھائی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ موصوف صفت کہتے کہتے رہ گیا، میں قاعدہ بتا رہا تھا کہ پہلا اگر جو ہے وہ نکرہ ہو دوسرا معرفہ ہو تو مضاف مضاف الیہ، اور اگر دونوں معرفہ یا دونوں نکرہ ہوں تو پھر جو ہے وہ موصوف صفت کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ جی جی جی
اچھا، یہ کلیئر ہو گیا؟ یہ بتا دیں مجھے، یہ کلیئر ہو گیا تو ہم آگے جائیں، جلدی کریں تاکہ بس میں چاہ رہا ہوں 9:15 سے پہلے پہلے اس پر اعراب لگ چکے ہوں۔ چلے جی آگے بڑھتے ہیں۔ لا تقنع، اس پہ تو مجھے کلام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لا آ گیا ہے تو یہ حالت جزمی کے اندر ہے، تو اس کو ہم جزم ہی دے دیتے ہیں خاموشی سے، جزم کو تلاش کرنا پڑے گا، جزم کہاں ہے؟ تو لو جی، ہوئے ہوئے ہوئے، یہ آ گیا، ٹھیک ہے۔ بما دونا کو ہم نے چھوڑ دیا، مبنی ہے۔ نجوم کس حالت میں ہے جلدی سے بتا دیں۔ اچھا، لا تقنا جو ہے وہ حالت جزمی کے اندر ہے، فعل مضارع کی حالت جزمی کے اندر ہے۔ نجوم کیا ہے اور کس حالت میں ہے، حالت کی قسم بھی بتا دیں جلدی سے۔ جری، جری بھائی قسم بھی بتائیں نا، حالت جری، بس پھر کثر قسم بتائیں۔ جری مضاف ہے، جری مضاف ہے۔ اور میں بتا چکا تھا کہ دونا کے بارے میں قاعدہ یاد رکھیں، مضاف ہو کر استعمال ہوتا ہے تو اس کے بعد والا یقیناً مداخلہ ہوگا، اور مداخلہ کا اعراب کیا آتا ہے؟ مداخلہ کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ تو مروم پر میرے بھائی میں نے کیا لگایا، تنوین نہیں لگائی؟ مداخلہ کا اعراب کا تھا زبیر بھائی، میں نے مروم پر تنوین نہیں لگائی۔ چلیں جی، دونا کے اوپر جو ہے وہ حالت جری ہے اس کی، مداخلہ ہونے کی وجہ سے، اور یہ چونکہ جمع مکسر منصرف ہے تو اس کی حالت جری کسرہ سے ہوتی ہے، ہم اس پر کسرہ لگا لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ چلیں جی، رہ گیا یہاں ایک فعل ماضی، فعل ماضی کو جو ہے وہ یہاں پر آپ کو غلطی زیادہ نہیں ہوگی، یہ واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے۔ یہ عبارات پڑھتے پڑھتے انسان کو سمجھ میں آ جاتا ہے۔ ایک تو اس وجہ سے بھی ہے کہ نیچے جو ہے چونکہ یہ ایک جملہ شرطیہ ہے، دیکھیں اب تھوڑا سا غور کیجئے گا، ترکیبی کلام کر رہا ہوں میں۔ اذا جو ہے یہ شرط کے لیے آتا ہے، تو اس کے بعد جو ہے وہ جزا آتی ہے اور جزا پر فا داخل ہوتا ہے، تو شرط میں ایک فعل آ رہا ہے غامر کا، اس کو غامرتا میں نے اس لیے پڑھا ہے کہ نیچے جو ہے وہ فعل مضارع جو آ رہا ہے، یعنی نہیں، فعل نہیں جو آ رہا ہے وہ واحد مذکر حاضر کا ہے، تا بتا رہا ہے تقنع کے اوپر، تو اس لیے میں نے پیچھے جو ماضی تھا اس کو بھی میں نے جو ہے وہ فتحہ دے دیا۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ عموماً شرط و جزا میں اسی طرح کلام کیا جاتا ہے کہ اگر تو نے ایسا کر لیا تو تو ایسا کر، تو عبارت یوں بنی کہ اذا غامرت فی شرف مروم فلا تقنع بما دون النجوم، دونا چونکہ یہ ہم نے اس کو مبنی شمار کیا تھا تو یہ آ گیا آپ کا، ٹھیک ہے۔ با کے اوپر جر ہم دے دیتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب دیکھیے عبارت پر اعراب لگ چکے ہیں، اذا غامرت فی شرف مروم فلا تقنع بما دون النجوم۔ جی سمجھ میں آ گئی، اس میں کوئی سوال؟ اذا غامرت فی شرف مروم فلا تقنع بما دون النجوم، چلو بابر بھائی کو ترجمے کی پڑی ہوئی۔ غامرتا کے کیا معنی ہوگا؟ اذا غامرت فی شرف مروم فلا تقنع بما دون النجوم، اذا غامرت، ایک منٹ، غامرت یہ باب مفعلہ کا صیغہ ہے غامرتا، اس کا معنی میں اگر تلاش کر لوں تو پھر اس کا معنی بھی ہمیں پتہ چل جائے گا۔ متنبی کا شعر ہے،
ترجمہ تھوڑا سا میں اس کا مفہومی کر دیتا ہوں، کہ شاعر یہاں پر یہ کہہ رہا ہے کہ اذا غامرت فی شرف مروم، کہ جب تو کسی اہم شرف کے پیچھے لگ جائے، یا کسی اعلیٰ شرف کو تلاش کرنے میں ہو، تو پھر فلا تقنع، تو قناعت نہ کر، بما دون النجومی، ستاروں سے کم پر. ٹھیک ہے، یہ ایک میں نے توڑ موڑ کر جو ہے کہ لفظی ترجمہ کیا ہے. جب تو کسی اعلیٰ شرف کی تلاش میں ہو، اذا غامرت فی شرف مروم، جب تو کسی اعلیٰ شرف کی تلاش میں ہو، اعلیٰ مرتبے کی تلاش میں ہو، تو پھر ستاروں سے کم پر قناعت نہ کر، یعنی پھر تمہیں کم از کم جو ہے وہ ستاروں تک پہنچنا چاہیے. وزن شعری کی وجہ سے زبیر بھی پڑھ لیں گے، مسئلہ نہیں ہے، لیکن میں نے اعراب جو ہے وہ آپ کو بتائیں. وزن شعری استثنائی قواعد ہوتے ہیں، اور ان کے لیے ہمیں جو ہے وہ اس چیز کو اتنا دیکھنا نہیں ہوتا. ابھی ہم اعراب لگا رہے تھے. اب آپ اگر اس کو لے میں پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر اذا غامرت فی شرف مروم فلا تقنع بما دون النجوم، اس طرح اس کو پڑھ لیں. کلیئر ہو گیا ہے تو ہم آگے جو ہے وہ اپنے دوسری عبارت کو دیکھ لیں. جلدی جلدی بتائیں، کلیئر ہے؟ لیکن ماشاءاللہ شعر لے کر آ گئے، اس کو بھی ہم نے حل کر دیا. شروع میں لگ رہا ہوگا کہ یہ مشکل ہے، لیکن الحمدللہ جو ہے یہ حل ہو گیا. چلیں جی، دوسرے ہم عبارت کی طرف ہم آتے ہیں. اس کو بھی تھوڑا سا چیک کر لیتے ہیں. جی، مبنی کلمات ہم سب سے پہلے الگ کرتے ہیں. جی، یہ پہلے شروع میں ہمیں نظر آ رہا ہے یقتضی. جی بتائیں، مورب ہے مبنی ہے؟ یقتضی مورب ہے. ٹھیک ہے، مورب ہے، فعل مضارع. انہو، انا اور ہو، انا اور ہو. انا اور ہو، انا بھی، انا کیا ہے؟ حروف مشبہ بالفعل میں سے حرف ہے، تو حروف مشبہ بالفعل ہے. اور ہو ضمیر ہے، یہ بھی مبنی ہے اور حروف بھی مبنی ہے، لہٰذا ہم دونوں کو مبنی قرار دیتے ہیں. ٹھیک ہو گیا، بہت اچھی بات ہے. اچھا، لا آ گیا ہے. لا کے بارے میں بتائیے، لا کیا ہے؟ لا نافیہ ہے. ٹھیک ہے، اس کے بارے میں بھی وہ مسئلہ نہیں، مبنی ہے. اچھا، ثواب مورب مبنی، ثواب مورب یا مبنی؟ ثواب کے بارے میں بتائیے، مورب ہے یا مبنی ہے؟ مورب ہے، شاباش. دیکھیے اسپیڈ دیکھیے، مورب ہے. لی من، لی من، لام ہے، حرف ہے، پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. من، چونکہ یہ لام حرف ہے تو یہ حرف حرف پر داخل یہاں نہیں ہو رہا، تو اس کو ہم من نہیں پڑھیں گے، یہ من ہوگا. ٹھیک ہے، اسم موصول کے طور پر. ٹھیک ہے، تو من کیا ہے؟ من بھی مبنی ہے. ٹھیک ہے، تو لی اور من دونوں مبنی ہو گئے. اچھا جی، قصد، قصد ہے، قصدہ ہے، یا جو بھی ہے، معرب ہے یا مبنی ہے؟ قصد، قصد معرب ہے.
عموماً ایک چھوٹا سا قاعدہ سن لیجیے. عموماً یہ دیکھیں قواعد جو ہوتے ہیں اکثری ہوتے ہیں، یہ کلی نہیں ہوتے. ایسا نہیں ہوتا کہ ہر قاعدہ جو ہے وہ ہر جگہ لگ رہا ہو. ٹھیک ہے جی، سوال بھی کر لیجیے آپ، اور میں یہ ساتھ ساتھ پھر آپ کو قاعدہ بھی بتا رہا ہوں. دیکھیں من جو ہوتا ہے نا، یہ عموماً فعل ماضی پر السلام داخل علیکم. ہوتا ہے، شرط کے لیے بھی آتا ہے. جی ارشاد فرمائیں. جی استاد جی، یہ جو آپ نے پہلے بتایا تھا کہ وہ گروپ میں نے کہیں پہ دیکھا تھا کہ حرف جر وہ اس پہ بھی آ سکتا ہے، فعل پہ بھی آ سکتا ہے اور اسم پہ بھی آ سکتا ہے. تو پچھلے جو شعر میں گزرا وہ تو شرفا جیسے فی الماضی کا صیغہ لگ رہا تھا اور ساتھ میں وہ مورب بھی تھا، اسم بھی تھا. تو یہاں پہ بھی یہ قصد، تو اس میں کنفیوز ہوتے ہیں، تو اس کا کیسے ہم پہچان کریں گے؟ آپ اس کو جو ہے دو طریقے سے دیکھیں. پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ شرف کے بعد اس کی ایک صفت آئی ہے، تو صفت ہمیشہ جو ہے وہ موصوف یعنی کسی ذات کی ہوتی ہے، اور جو اسم ہوتا ہے وہ ذات ہے، فعل ذات نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، تو جب کسی چیز کی صفت آ گئی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اسم ہے. ٹھیک ہے، ایک تو یہ چیز آپ سمجھ گئے. دوسری بات یہ ہے کہ ہر جگہ جو ہے وہ ایسا نہیں ہوتا کہ حرف فعل پر داخل ہو. اچھا، اس پر میں نے تھوڑی سی گفتگو کی تھی کہ حرف فعل پر داخل ہو سکتا ہے لیکن وہاں وہ اپنا عمل نہیں کرے گا. اور عمومی قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ حروف اور بالخصوص حرف جر یہ اسم پر ہی داخل ہوتے، تو سب سے پہلے ہم اسے اسم بنانے کی کوشش کریں گے. اگر وہ اسم بن گیا تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر اس کو کھینچ تان کے آپ فعل بنانے کی کوشش کریں گے تو ترجمہ نہیں بیٹھے گا. جیسے آپ گزشتہ شعر کے اندر اذا غامرت فی شرف مروم کو دیکھیں، تو وہاں پر اگر آپ فی شرفا مروم کریں گے تو اب آپ کو مروم کو کیا کرنا پڑے گا؟ مرومن کرنا پڑے گا یا مرومن کرنا پڑے گا؟ وہاں پر اس کو جب فعل آئے گا تو فعل کا فاعل یا مفعول تو ہوگا، تو پھر وہاں فعل فاعل مفعول آپ کو تلاش کرنا پڑے گا، تو ترجمہ تو بالکل ہی ترجمے کا بیڑا غرق ہو جائے گا. اس لیے آپ یہ دیکھیں کہ دو نکرہ آ گئے اور دونوں نکرہ جب ایک ساتھ آ رہے ہیں تو ہم ان کو صفت موصوف بنائیں گے. تو جو موصوف ہوتا ہے وہ اسم ہوتا ہے، ذات ہوتی ہے، نہ کہ فعل ہوتا ہے. ہم نے اسے فعل بنا دیا. آپ تھوڑا سا خود عبارت سے ہیلو ہائی کریں گے تو عبارت ہم کو خود بتائے گی کہ کون سی چیز کیا ہے. کلیئر ہو گیا آپ کا؟ جی کہاں پہ تھے ہم؟ قصد. جی قصد کے بارے میں کچھ کنفیوژن لگ رہی ہے. ہاں میں یہ کہہ رہا تھا کہ من ہے، تو من جو ہے یہ شرط کے لیے یا موصول کے لیے آتا ہے، تو یہ عموماً جو ہے من جب شرط کے لیے آتا ہے تو جو ہے یہ فعل پر داخل ہوتا ہے عموماً، الا یہ کہ کہیں کہیں یہ اسما کے اوپر بھی داخل ہوتا ہے. تو یہاں پر جو ہے وہ آپ اس کو فعل بنائیں گے. فعل کون سا ہے یہ آپ بتا دیں، کون سا فعل ہے؟ جلدی جلدی بتا دیں. یہ معرب نہیں ہے بھائی، مبنی ہی ہے. چلیے آپ کے ساتھ تھوڑا ہیلپ بھی میں کر رہا ہوں، آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. فعل ماضی ہے. ٹھیک ہے، فعل ماضی ہے. چلیں جی، با آگے، با آگے حرف ہے، حرف جر ہے، یہ سب کو پتا ہے. حج کیا ہے؟ حج کیا ہے؟ معرب مبنی. حج معرب. ٹھیک ہے، کوشش کرتے ہیں اس کو جلدی جلدی حل کرنے کی. حج معرب ہے، اس کو چھوڑ دیا. تجارت معرب ہے، مبنی ہے. معرب ہے، شاباش. اس کے بعد آ رہا ہے ہمارے پاس واو، حرف ہے، اس کو چھوڑ دیا. زیارت معرب ہے، مبنی ہے. زیارت. تجارت، زیارت معرب ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی معرب ہے. پھر آ گیا واو، حرف ہے. ینبغی، جلدی جلدی. ینبغی معرب مبنی.
مبنی مضارع کیا ہو گیا پیارے بھائی آپ کو؟ مبنی مضارع، مضارع کب سے مبنی ہونے لگا ہے؟ ساجد وہی ان کو سمجھائیں یار. معرب ہے، یہ مضارع ہے بھائی، معرب ہے، ٹھیک ہے. اور نہ کوئی نواسب ہے نہ کوئی جوازم ہے. ان، لن، کئی، اذن، لم، لما، لام امر، لائے نہیں، شرطیہ کچھ بھی نہیں ہے اس کے پیچھے. سمپل سی بات ہے، یہ مضارع حالت رفعی میں ہے. اچھا جی، حمل. حمل یہ معرب ہے یا مبنی ہے؟ جلدی سے بتائیں، پھر ایک چھوٹا سا قاعدہ اور بتانے لگا ہوں. معرب ہے، معرب ہے، معرب ہے، ماشاءاللہ معرب ہے، زبردست. دیکھیں، طاہر بھائی کہہ رہے مبنی ہے. طاہر بھائی کیوں مبنی ہے؟ آپ کو یہ فعل لگ رہا ہے حملہ؟ جی بتائیں، یہ معرب ہے مبنی ہے؟ ہاں، طاہر بھائی کو یہ فعل ماضی لگ رہا ہے، اسی لیے میں نے کہا کہ میں آپ کو قاعدہ بتاؤں گا کہ یہ مبنی نہیں ہے، یہ معرب ہے. دیکھیں، اس سے پیچھے خود ایک فعل آ رہا ہے. دو فعل ایک ساتھ نہیں آتے، عموماً دو فعل ایک ساتھ نہیں آتے. ینبغی پیچھے ایک فعل ہے، پھر اس کے بعد دوبارہ جو ہے آپ فعل کو لا رہے ہیں، تو یہ نہیں ہو سکتا. عموماً فعل کے بعد کوئی ہمیں کلمہ نظر آتا ہے، ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم اسے اس کا فاعل بنانے کی کوشش کریں، اور وہ اسم ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ حمل جو ہے وہ آپ کو اگر لگ رہا ہے کہ یہ حملہ ہے تو یہ ایسا نہیں ہے. جب یہ ایسا نہیں ہے تو پھر آپ اس کو جو ہے وہ فعل نہ بنائیں. فعل نہیں بنائیں گے تو کیا ہوگا؟ لام معلم مبنی الاصل میں اور مشابہ مبنی الاصل میں یہ کوئی چیز نہیں ہے، اس لیے یہ معرب ہی ہوگا. کلیئر ہے طاہر بھائی آپ کو؟ دیکھیں اس کے بعد ایک، اس سے پہلے ایک فعل ہے، یہ دیکھیں ینبغی، اس سے پہلے ایک فعل ہے. ہم اس کو کیسے پھر جو ہے اس کو بھی ہم فعل بنا دیں، ٹھیک ہے. تو یہ بھی آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا. تو حمل جو ہے یہ معرب ہے. الحدیث، الحدیث معرب، معرب، ماشاء اللہ، ٹھیک ہے، شاباش. یہ الحدیث میں اللہ، یہ تو نہیں پوچھنا پڑے گا، اس کو کوئی علی نہ سمجھے. اللہ آ گیا. ماں، ماں، میم الف ماں. بھائی ماں نافیہ ہو موصولہ ہو جو بھی ہو مبنی ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی آپ کو پتا ہے. اذا کیا ہے؟ اسماء ظروف میں سے ہے، مبنی، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم آتے ہیں کانا. کانا جی، کانا کیا ہے؟ افعال ناقصہ میں سے ہے، مبنی ہے. افعال ناقصہ مبنی، ٹھیک ہے. یہ دیکھو مبنی جب آنے لگتے ہیں نا تو اس طرح سے ایک ساتھ آنے لگتے ہیں. المحرک یا المحرک جو بھی ہے، معرب مبنی. المحرک یا المحرک جو بھی، معرب مبنی. معرب، معرب، شاباش، معرب ہے یہ معرب ہے. واو آ گیا، حرف مبنی. باعث، باعث معرب مبنی. معرب، معرب، شاباش، معرب. لہو، لام اور ہو، لام حرف جر اور ہو مبنی، ٹھیک، شاباش. علی مبنی. پھر آ گیا الحج، حج معرب مبنی. معرب، ٹھیک ہے، معرب، شاباش. انما، ان اور ما، انما، انا اور ما مبنی، ٹھیک ہے. انما، انا اور ما. ہوا ضمیر ہے مبنی. التجارت پیچھے گزر چکا ہے، معرب ہے.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 مبنی ہمارے پاس آ چکے ہیں. ٹھیک ہو گیا، 18 ہمارے پاس مبنی آ گئے. کلیئر ہے. اب ہم آتے ہیں مورب جو بچے ہیں ان کی اقسام کی طرف. جلدی جلدی سے ان اقسام کو ہم لکھ لیتے ہیں. یقتضی ہے، اس کے بعد اللہ کا بھلا کرے ثواب ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد حج ہے، الحج. اس کے بعد آ رہا ہے تجارت. اس کے بعد آ رہا ہے الزیارت. اس کے بعد آ رہا ہے ینبغی. اس کے بعد آ رہا ہے حمل. اس کے بعد ہے الحدیث. اچھا، اس کے بعد آ رہا ہے المحرک. اس کے بعد آ رہا ہے الباعث. اس کے بعد آ رہا ہے الحج. اس کے بعد ہے التجارت. یہ کلمات بنتے ہیں 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 12 کلمات ہیں. یقتضی کے بارے میں جلدی جلدی بتائیں، یقتضی کیا ہے؟ یقتضی فعل مضارع ہے، بہت آسان ہے. فعل مضارع ہو گیا. ثواب کیا ہے مورب کی اقسام میں؟ ثواب کیا ہے؟ ثواب فعل مضارع ہے. ساجد بھائی، ثواب میرے بھائی مفرد منصرف صحیح ہے. گڈ ہو گیا. اس کے بعد ہے الحج. الحج کیا ہے؟ الحج، الحج کے بارے میں جلدی بتائیں. اچھا، مفرد منصرف صحیح، شاباش. الحج مفرد منصرف صحیح ہے. اب تجارت کیا ہے؟ اب تجارت کیا ہے؟ یہ بھی مفرد منصرف صحیح ہے. اب دیکھتے جائیں مفرد منصرف صحیح کتنا ہے. الزیارت کیا ہے؟ مفرد منصرف صحیح، شاباش. مفرد منصرف صحیح ہے. ینبغی یہ کیا ہے؟ فعل مضارع، ٹھیک ہے. ینبغی فعل مضارع، ماشاءاللہ. حمل کیا ہے؟ حمل کیا ہے؟ مفرد منصرف صحیح. حمل مفرد منصرف صحیح ہے، ٹھیک ہے. الحدیث، الحدیث مفرد منصرف صحیح، ٹھیک ہے. المحرک یہ کیا ہے؟ یہ بھی مفرد منصرف صحیح ہے. الباعث کیا ہے؟ یہ بھی مفرد منصرف صحیح ہے. اور پھر الحج آ رہا ہے، گزر چکا ہے. اور پھر تجارت آ رہی ہے، یہ بھی گزر چکا ہے. یہ سارے مفرد منصرف صحیح. میرے خیال سے اس میں مفرد منصرف صحیح اور فعل مضارع کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. مفرد منصرف صحیح اور فعل مضارع کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. مفرد منصرف صحیح کا اعراب حالت رفعی میں ضمہ، حالت نصبی میں فتحہ اور حالت جری میں کسرہ سے آتا ہے. ٹھیک ہے، یہ سب کو پتہ ہے، بتانے کی ضرورت نہیں ہے. مفرد منصرف صحیح کا اعراب بتانے کی ضرورت نہیں ہے. حالت رفعی میں ضمہ، حالت نصبی میں فتحہ اور حالت جری میں کسرہ. اچھا جی، اب یہ دیکھیں کہ مذکورہ عبارت میں یہ کلمات کس حالت میں ہیں. بس یقتضی فعل مضارع ہے، اس کی حالت رفعی یہ ہوتی ہے کہ یہ نواسب و جوازم سے خالی ہوتا ہے. تو یہاں پر نواسب و جوازم پیچھے اس سے موجود نہیں ہے، لہٰذا یہ کس حالت میں؟ جلدی سے بتائیں، جلدی جلدی بتاتے جائیے. حالت رفعی میں ہے، حالت رفعی میں ہے، ٹھیک ہے. اب اس کی حالت رفعی کیسے پڑھی جائے گی؟ چونکہ اس کے آخر میں جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو، حرف ناقص ہے، تو اس لیے ہم اس کی حالت رفعی بھی ایسے ہی پڑھیں گے.
ٹھیک ہے، تقدیری ہے، بہت اچھی بات، ماشاءاللہ، ٹھیک ہو گیا، حالت رفعی اس کی تقدیری سے آتی ہے۔ اچھا جی، تو اس کو کوئی یقتضیو نہ پڑھے، ٹھیک ہے، یقتضی پڑھا جائے گا۔ اچھا جی، ثواب کیا ہے؟ حالت رفعی ہے، نصبی ہے، جری ہے، یہ آپ کے لیے نئی چیز ہے۔ ثواب حالت رفعی ہے، نصبی ہے یا جری ہے؟ نصبی، رفعی، دو آگے جواب، اور بتائیں۔ نصبی، بابر بھائی کہتے ہیں نصبی میں ہے، جلدی کریں انشاءاللہ، 9:45 سے پہلے پہلے اس پر اعراب لگ چکے ہوں گے۔ نصبی نصبی نصبی، رفعی والے بتائیں کہ رفعی کیوں ہے، اور نصبی والے بھی بتائیں کہ نصبی کیوں ہے۔ میں نے آپ کو کہا کہ حالت کے ساتھ ساتھ قسم بھی بتائیں کہ مرفوعات منصوبات مجرورات میں سے کس قسم سے اس کا تعلق ہوتا ہے۔ اچھا، نصبی ہے کانا کی وجہ سے، کانا کہاں پہ ہے بھائی؟ ثواب، یہاں پہ کانا کہاں گیا؟ حضرت اس سے پیچھے جو ہے لا آ رہا ہے، لا نفی جنس، لا نفی جنس آ رہا ہے، تو لا نفی جنس کا جو اسم ہوتا ہے وہ کس حالت میں ہوتا ہے؟ جی، لا نفی جنس حالت نسبی ہے، ٹھیک ہے، صحیح ہو گیا۔ لا نفی جنس کا مطلب ہوتا ہے جو جنس کی نفی کرنے والا ہو، یہاں دیکھیے ثواب کی نفی ہو رہی ہے، لا ثواب، ٹھیک ہے، اور یہ عموماً نکرہ پہ آتا ہے۔ اب دیکھیں، یہ آپ نے قاعدہ پڑھا ہے، جب نکرہ تحت نفی آئے تو عموم کا فائدہ دیتا ہے، یہ وہی والا ہے، یہ قاعدہ یہاں پہ لگتا ہے، جب نکرہ تحت نفی آئے یعنی اس پر نفی داخل ہو تو عموم کا فائدہ دیتا ہے، یعنی عمومی نفی ہوتی ہے یہاں پہ، اسی کو لا نفی جنس کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، انا، یہ انا ہے، ٹھیک ہے، یہ بتانے کی میرے خیال سے ضرورت نہیں ہے، انہو، لا ثواب۔ اچھا، آگے ہے لام حرف جر ہے، اور اس کے بعد ہے، کیونکہ یہ اسم پر داخل ہو رہا ہے تو یہ آگے اس کے بعد جو ہے وہ من آ گیا۔ قصد جو ہے یہاں پر میں نے آپ کو کہا کہ من وہ آ رہا ہے، تو یہاں پہ قصد جو ہے وہ فعل ماضی ہے، اسی لیے ہم نے اس کو مبنی بنایا ہے، تو یہ فعل ماضی ہو گیا۔ با آ گیا آگے حرف، اچھا حج، حج کیا ہے، کس حالت میں ہے؟ حج کس حالت میں ہے؟ حالت جری، وجہ بھی بتائیں ساتھ ساتھ، وجہ نہیں بتاتے نا غصہ آتا ہے مجھے۔ ہاں، باہر فجر، جب درمیان کلام میں حرف مشبہ بالفعل آتا ہے تو انا پڑھا جاتا ہے، انا نہیں پڑھا جاتا، یہ درمیان کلام میں ہے، کلام کی ابتدا یہاں سے نہیں ہو رہی۔ اس کی 5 صورتیں لکھی ہوئی ہیں، کہاں پہ انا اور کہاں انا پڑھا جاتا ہے وہ دیکھ لیجئے گا، یہ درمیان کلام میں آ رہا ہے۔ حج جو ہے وہ با حرف جر پیچھے داخل ہو رہا ہے، اس لیے حالت جری میں ہے، جنہوں نے جواب دیا ان کا جواب درست ہے۔ اچھا جی، التجارت، یہ کون بتائے گا کس حالت میں؟ التجارت، تجارت یا تجارتی، حالت جری، ٹھیک، اور یہ کون بتائے گا؟ یہ جس نے بتایا نا، میں سمجھوں گا کہ وہ سیکھ گیا،
جری بحرف جر تابع ہے، معطوف علیہ معطوف. یہ ساجد بھائی معطوف علیہ معطوف کون سی حالت ہے؟ نسبی ہے، رفعی ہے، جری ہے؟ طاہر بھائی کہتے ہیں حالت جری تابع ہے. ہم، جب ہم نے آپ کو کہا کہ دو اسم معرفہ ایک ساتھ آئیں یا دو نکرہ ایک ساتھ آئیں تو آپ نے سب کو تابع مطلوب بنانا شروع کر دیا. سبحان اللہ، کیا بات ہے. ابھی آپ کا یہی قاعدہ میں توڑنے والا ہوں، صبر کریں. نسبی، منصور بھائی کہہ رہے ہیں نسبی ہے. کیا وجہ ہے نسبی کی؟ بابر بھائی کہتے ہیں با کی وجہ سے تجارت پر بھی کسرہ آئے گا حالت جری میں. اچھا جی، حالت جری با واسطہ مضاف. جی، اور منصور بھائی کیوں حالت نسبی کیوں ہے اور یہ حالت جری والے تو وجہ بتاتے جا رہے ہیں. منصور بھائی کہہ رہے ہیں مفعول ہے، زبیر بھائی کہہ رہے ہیں مفعول ہے. خدا کے بندو، میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ جب دو کلمات جو ہے وہ معرفہ آئیں یا دو نکرہ آئیں تو وہ موصوف صفت ہوتے ہیں، بالکل ہوتے ہیں، لیکن موصوف صفت میں مطابقت کے لیے صرف تعریف و تنکیر ضروری نہیں ہے بلکہ تذکیر و تانیث بھی ضروری ہے. حج مذکر ہے اور تجارت مؤنث ہے، اگرچہ دونوں نکرہ ہیں، معرفہ ہیں، لیکن ایک مذکر ایک مؤنث ہے، اب بھی مطابقت تام نہیں ہو رہی، اس وجہ سے یہ موصوف صفت نہیں بن رہے. اب رہی یہ بات کہ یہ فاعل بنے گا یا مفعول بنے گا، اب یہی بات یہاں پہ باقی رہ گئی. تو دیکھیں جی، پیچھے ہے من قصدہ، یہاں پہ قصدہ آ گیا اور اس کے بعد کوئی اور اسم ظاہر نہیں آ رہا، ڈائریکٹ با کے ساتھ ایک اسم آ رہا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر فاعل محذوف ہے، نظر نہیں ہے آ رہا، ٹھیک ہے. تو اس لیے فاعل تو اس کا یہاں پہ ضمیر کی صورت میں لوٹے گا من کی طرف. اور دوسری بات قصدہ فعل ہے، تجارت کو ہم فاعل نہیں بنا سکتے کیونکہ فعل ہے مذکر کا، فاعل مؤنث نہیں بن سکتا. آخری آپشن ہمارے پاس اس کا مفعول کا رہتا ہے، تو اس وجہ سے ہم اس کو مفعول بنانے لگے. دوبارہ دیکھ لیجئے، میں بتاؤں. دیکھیں، قصدہ فعل ہے، فعل جو ہے وہ مذکر کا ہے، اس کے بعد کوئی اس میں ظاہر فاعل بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا کیونکہ آگے جو ہے وہ بالحج آ رہا ہے، وہ فاعل نہیں بن سکتا، ظرف فاعل نہیں بن سکتا، ٹھیک ہے. اچھا جی، پھر تجارت آ رہا ہے، تجارت کو اب بھی ہم فاعل نہیں بنا سکتے کیونکہ تجارت ہے مؤنث اور قصدہ ہے مذکر. اس میں ظاہر جب آتا ہے فعل کے بعد تو مطابقت ضروری ہے، یہاں پر مطابقت نہیں ہو رہی، اس لیے یہ فاعل بھی نہیں بن سکتا. جب فاعل نہیں بن سکتا تو آخری آپشن ہمارے پاس یہی ہے کہ ہم اس کو مفعول بنا دیں. تو جب مفعول بنائیں گے تو مفعول حالت نسبی میں ہوتا ہے، اور اس کی حالت نسبی جو تجارت کی ہے وہ کس سے آئے گی؟ فتحہ سے آئے گی، ہم اس کو فتحہ دے دیں گے. آگے آ رہا ہے واو حرف عطف اور اس کے بعد زیارت آ رہا ہے. زیارت کو ہم کیا بنائیں گے؟ جلدی بتائیں، زیارت کس حالت میں آئے گا؟ نسبی مفعول. جی جی، اور زیارت کو کیا بنائیں گے؟ یہ دیکھیں وہی بات ہے، معطوف معطوف علیہ والا چکر ہے لیکن بن تو مفعول ہی رہا ہے، ٹھیک ہے. شاباش، ترجمہ بھی کر لیا، بہترین. اب دیکھیں، اگر آپ نے یہاں سے عبارت کا بیڑا غرق ہونا تھا کہ اگر آپ تجارت کو بھی کسرہ دے دیتے اور زیارت کو بھی کسرہ دے دیتے، ایک کی وجہ سے دوسرے کو بھی آپ جو ہے وہ کسرہ دے دیتے، ٹھیک ہو گیا. زیارت جو ہے وہ مفعول بن رہا ہے کیونکہ حرف عطف آ گیا بیچ میں، اور معطوف معطوف علیہ بالکل مطابقت رکھ رہے ہیں، کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے. ہم نے اس کو جو ہے وہ ادھر چلے گا. آفتاب بھائی کیا کہہ رہے ہیں؟ سمجھ میں نہیں آیا میرے. اچھا، عطف چلے گا، اچھا صحیح صحیح. اچھا جی، آگے واو آگے، پھر ینبغی فعل مضارع ہے. پیچھے دیکھیں کوئی نواسب جوازم میں سے ہے؟ نہیں ہے، نواسب جوازم میں سے کچھ بھی نہیں ہے پیچھے، ٹھیک ہے. تو یہ حالت کون سی بنے گی؟ اس کی رفعی بنے گی، ٹھیک ہے. اس کی حالت رفعی بھی اسی طرح ہی آتی ہے. اچھا جی، اب حمل، حمل جو ہے وہ کیا بن رہا ہے یہ بتائیں، حمل کیا بن رہا ہے؟
حمل کیا بن رہا ہے؟ منصور بھائی کہہ رہے ہیں فاعل بن رہا ہے۔ دیکھیں ینبغی مذکر ہے فعل اور حمل بھی مذکر ہے، آرام آرام سے اس کو آپ فاعل بنا دیں، مفعول بنانے کی یہاں پہ اس کو ضرورت ہے ہی نہیں۔ اور میرے خیال سے ینبغی شاید ان افعال میں سے ہیں جو متعدی نہیں ہوتے، لوازم میں سے ہیں، افعال لازموں میں سے، تو اس لیے ہم اس کو فاعل بنا دیں گے۔ تو اس کی حالت کیا آتی ہے؟ حالت رفعی فاعل بن رہا ہے تو حالت رفعی کس سے آتی ہے یہ بھی بتا دیں۔ مضاف الیہ ہو کر فاعل، ساجد بھائی یہ ہو کر اور اس کو اس سے ملا کر نہیں کرو یار، سیدھا سیدھا کرو یار، دمہ سے آتی ہے۔ ساجد بھائی اس چیز پر غور کریں، اس کو ترکیب نہ کیا کریں، یہاں پہ ہم جو ہے وہ اعراب لگا رہے ہیں۔ چلے جی حملو، حدیث کیا بنے گا؟ حدیث کیا بنے گا؟ حدیث کیا بنے گا؟ جلدی بتائیں، کون سی حالت ہے؟ مضاف الیہ مجرور، بابر بھائی کہہ رہے ہیں کہ مضاف الیہ مجرور ہے، حالت جری مضاف الیہ، شاباش۔ دیکھیں دو اسم ہیں، پہلا اسم نکرہ ہے اور دوسرا معرفہ ہے، جب اس طرح سے ہو تو پہلا مضاف بنتا ہے، دوسرا جو ہے مضاف الیہ بنتا ہے، اسی لیے ہم نے حملو کو جو ہے وہ تنوین نہیں دی، کیونکہ مضاف پر تنوین نہیں آتی۔ حدیث کو ہم جو ہے وہ اس کی حالت جری سے، کیونکہ مفرد منصرف سے ہی ہے تو حالت جری سے آئے گی۔ علی ما اذا کان المحرک، اچھا جی علی بھی ہو گیا، ما اذا کان یہ بھی چھوڑ دیا ہم نے، المحرک یہ کیا بن رہا ہے؟ المحرک کس حالت میں ہے؟ جلدی بتائیں، المحرک کس حالت میں ہے؟ بابر بھائی کہہ رہے ہیں حالت رفعی میں، حالت رفعی کانا کا اسم، حالت رفعی منصور بھائی کہہ رہے ہیں، گڈ شاباش ماشاءاللہ۔ فعل ناقص کا اسم رفعی کانا کا اسم، بہترین، کانا کا اسم ہے، پیچھے کانا آ گیا بھائی، ٹھیک ہے، المحرک کو ہم اس کا اسم بنا دیں گے۔ کانا، اچھا دوسری بات، کانا مذکر ہے، المحرک مذکر ہے، کانا واحد ہے، المحرک بھی واحد ہے، مطابقت بڑی زبردست ہو رہی ہے اسمیت کے اعتبار سے۔ تو المحرک کانا کا اسم حالت رفعی میں ہوتا ہے تو اس پر کیا آئے گا؟ المحرک پر اعراب کیا آئے گا؟ المحرک پر اعراب کیا آئے گا؟ المحرک پر اعراب آئے گا دمہ، کیونکہ مفرد منصرف صحیح ہے۔ الباعث، الباعث کیا بنے گا؟ آفتاب بھائی کہہ رہے ماں کانا محمد، بالکل محمد، یہاں پہ یہ بھی محمد بھی کانا کا اسم بنے گا۔ الباعث پر بھی جو ہے وہ رفع آئے گا، حالت رفعی میں ہے، دمہ آئے گا عطف کی وجہ سے۔ لہو علل، حج کس حالت میں ہے؟ حج کس حالت میں ہے؟ مجرور جری کسرہ، مجرور جری کسرہ، کون سی حالت؟ مجرور بحرف جر، حالت رفعی بحرف جر، حالت رفعی بحرف جر، یار آپ اپنا میک بک چینج کر لو بھائی، حرف جر کو حالت جری میں لے کے گئے اور حالت رفعی میں۔ جی جناب علا آ گیا، حج کو ہم موانع کسرہ میں سے کوئی چیز نہیں ہے، اور ویسے بھی یہ مفرد منصرف سے ہی تو اس کی حالت جری کسرہ سے ہی آتی ہے۔ انما ہوا، جی بس آخری التجارت، یہ بتا دیں اور بات ختم۔ التجارت کیا ہے؟ کس حالت میں ہے؟ رفعی، وجہ بتاؤ، وجہ بتاؤ، وجہ بتاؤ۔ بابر بھائی کہتے ہیں خبر ہے، منصور بھائی وجہ بتاؤ۔ ماں نافع آ گیا، کہاں ہے ماں نافع؟ رفعی خبر، انا کے بعد، انا کے بعد، انا کے بعد حروف مشبہ بالفعل کے بعد جب ما آتا ہے تو وہ اسے ملغا عن العمل کر دیتا ہے۔ ایک قاعدہ یاد رکھیے گا کہ جب
حرف مشبہ بالفعل، یہ انا تھا، یہ حرف مشبہ بالفعل کے بعد جب جو ہے وہ ما آ جاتا ہے تو یہ اس کے عمل کو روک دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب انا کا عمل رک گیا، اچھا، لیکن اس کا اسم اور اس کی خبر باقی رہے گی، ٹھیک ہے؟ تو ہوا انا کا اسم ہے اور تجارت اس کی خبر ہے، تو اب اس کو آپ انا کو ہٹا کر ہوت تجارتو کو دیکھ لیجئے کہ یہ کیا ہے۔ ہوا ایک اس میں معرفہ ہے، تو عموماً اس میں معرفہ آئے تو اس کے بعد جو ہے وہ اس کی خبر ہی بنتی ہے۔ ہاں، ماں کافہ اس کو کہتے ہیں، بالکل، زبردست، عمل سے رک گیا، ٹھیک ہے؟ تو کیا آئے گا اس پر؟ حالت رفعی ہے، نصبی ہے، جرری ہے، یہ بتا دیا ہے، رفعی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب ہم اس کو کیا کریں گے؟ دمہ دیں گے، شاباش، ہم نے اس کو دے دیا دمہ، لیں جی، اعراب لگے، یقتضی انہ لا ثواب لمن قصد بالحج التجارۃ والزيارة وينبغي حمل الحديث على ما إذا كان المحرك والباعث له على الحج إنما هو التجارة. یہ آپ کا اعراب لگ گیا، ٹھیک ہو گیا، اعراب آپ کے لگ گئے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اعراب لگ گئے۔ اب یہاں پر جو ہے وہ لائے نفی جنس کی خبر کیا بنے گی؟ لمن قصد بالحج التجارت والزیارت، یہ لائن نفی جنس کی خبر ہے، یعنی خبر کا مطلب یہ ہے کہ یہ ظرف بنے گا اور اپنے متعلق سے مل کر اس کی خبر بنے گا، اور انہو سے لے کر جو ہے وہ الزیارت تک یقتضی کا مفعول بھی بنے گا، اور یقتضی کا جو فاعل ہے نا وہ پیچھے معذوف ہے، یقتضی کے اندر ہوا جو ہے اس کا فاعل ہے، ہوا، ٹھیک ہے؟ یا اگر ہم اس کو نکالیں، کیونکہ عبارت پیچھے یہ تھی کہ ان الحدیث یقتضی انہ لا ثواب، ٹھیک ہے؟ تو اس کا جو فائل ہے وہ پیچھے موجود ہے، اس کی طرف ہم ضمیر لوٹائیں گے۔ اب عبارت کا ترجمہ بہت آسان بنتا ہے کہ یہ حدیث اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ انہ لا ثواب لمن قصد بالحج التجارت، پہلے اس حصے کا ترجمہ کریں، یہ حدیث اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ انہ لا ثواب، کہ اس شخص کے لیے ثواب نہیں ہے، کوئی ثواب نہیں ہے، عموم کا ترجمہ کریں گے، کوئی ثواب نہیں ہے، کس شخص کے لیے؟ لمن قصد بالحج التجارت، کہ جو شخص حج کے ذریعے تجارت کا ارادہ کرتا ہو۔ میں نے فعل کا سب سے آخر میں ترجمہ کیا، یہ حدیث اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اس شخص کے لیے کوئی ثواب نہیں ہے کہ جو حج کے ذریعے تجارت کا ارادہ رکھتا ہو اور زیارت کا ارادہ رکھتا ہو، حج کے ذریعے تجارت اور زیارت کا ارادہ رکھتا ہو۔ وَيَنبَغِي، اور یہ چاہیے، کیا چاہیے؟ اور چاہیے کہ حدیث کا حمل، وَيَنبَغِي حَمْلُ الْحَدِيثِ عَلَى مَا إِذَا كَانَ الْمُحَرِّكُ وَالْبَاعِثُ لَهُ عَلَى الْحَجِّ إِنَّمَا هُوَ التِّجَارَةُ، اور یہ بھی چاہیے کہ حدیث کو محمول کیا جائے اس وقت جب کہ محرک اور باعث یعنی ابھارنے والی چیز اس کے لیے اس کو حج پر ابھارنے والی چیز جو ہے وہ تجارت ہو، تو چاہیے کہ حدیث کو اسی پر محمول کیا جائے یا اسی صورت پر معمول کیا جائے۔ بہرحال گفتگو طویل ہو جائے گی اگر ہم اس کے ترجمے کے اندر جو ہے مزید باتیں بیان کریں گے۔
یہ مصدر ہے حمل، تو اس میں میم کو جو ہے ہم ساکن پڑھیں گے، حمل پڑھیں گے، حمل نہیں پڑھیں گے، حمل میم ساکن ہے، مصدر ہے۔ جی حضور کوئی سوال ہے تو ارشاد فرمائیں، جلدی کریں۔ عبارت یا اس کے اعراب کے متعلق کوئی سوال ہو تو ارشاد فرمائیں۔ کون سا قاعدہ میں بیان کر رہا تھا بابر بھائی؟ عامر بھائی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی نہیں کہنا چاہ رہے ہیں۔ پہلا معرفہ دوسرا نکرہ آئے تو کیا بنے گا؟ پہلا معرفہ اور دوسرا نکرہ آئے، یہ ویسے مبتدا خبر بنتے ہیں، لیکن عبارت کو دیکھا جائے گا کہ کیا ہو سکتا ہے۔ بعض اوقات جو ہے وہ پیچھے فعل موجود ہوتا ہے تو یہ مفعول اور فاعل مفعول بھی بن سکتے ہیں۔ لیکن اصل قاعدہ یہ ہے کہ پہلا نکرہ ہو دوسرا معرفہ ہو تو مبتدا خبر بنتے ہیں۔ اچھا، جب اسم کے ساتھ ضمیر متصل آئے نا، ایک اور قاعدہ بھی آپ کو بتا دوں، جب اسم کے ساتھ ضمیر متصل آئے نا وہ مضاف مضاف الیہ ہوتے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ انا سوری کہاں گیا، ہاں یہ ہے نا، یار یہ بھی نہیں کہاں گیا، اچھا یہاں نہیں ہے، یہاں ہے، کہاں رہ گیا، اسم کے ساتھ ضمیر متصل، اچھا اس عبارت میں نہیں ہے، سوری، ضمیر متصل جب اسم کے ساتھ آئے، جیسے مثال کے طور پر ہم لکھتے ہیں کہ یہ ایک بڑا اہم قاعدہ ہے، آپ کو یاد رہے، یہ غلام ہے نا، غلام کے ساتھ ہو آ گیا، ٹھیک ہے، کتاب کے ساتھ یا آ گیا، ٹھیک ہے، اچھا امام کے ساتھ کاف آ گیا، یہ دیکھیں، اس کو تھوڑا بڑا کر دیتا ہوں میں، یہ دیکھیں، جب اسم کے ساتھ ضمیر متصل آ جائے، یہ ایک ضمیر ہے، یہ ایک ضمیر ہے، اور یہ ایک ضمیر ہے، تو یہ سارے مضاف مضاف الیہ بنتے ہیں۔ غلام مضاف ہوگا، ہو مضاف الیہ، کتاب مضاف، یا مضاف الیہ، امام مضاف، کاف مضاف الیہ، ٹھیک ہے۔ یہ جب بھی اسم کے ساتھ جو ہے وہ ضمیر آئے، متصل ضمیر آنی چاہیے، تو وہ جو ہے وہ مضاف مضاف الیہ ہوتا ہے۔ جی اور کوئی سوال ہے تو ارشاد فرما دیں، 10 بج گئے۔ کوئی سوال نہیں ہے، جزاک اللہ۔ اصل میں اگر طلبہ جو ہے وہ ساتھ دینے والے ہوں تو انسان کا انداز تدریس جو ہے وہ اچھا ہو جاتا ہے۔ طالب علم جو ہے وہ اصل میں انسان جو ہے وہ جب طالب علم ہوتا ہے نا تو اس وقت انسان جو ہے وہ پڑھا رہا ہوتا ہے، اور جب استاد بنتا ہے تو پڑھ رہا ہوتا ہے، کیونکہ طالب علم استاد کو پڑھاتا ہے۔ جی حضور سوال کریں۔ ہیلو استاد جی۔ جی حضور۔ اچھا استاد جی، میں نے اولا پڑھا ہے تو مجھے کچھ چیزوں کی وہ سمجھ نہیں آتی، تو مطلب اس کو کیسے مطلب
کے ساتھ کیسے میں چلتا رہوں تاکہ مطلب اس کورس کے ساتھ مطلب ساتھ ساتھ رہوں، تو کیا کروں اس کے لیے؟ یہ کچھ چیزیں مجھے وہ نہیں آ رہی تھی اس میں۔ دیکھیں اس میں ماشاءاللہ آپ جوابات اچھے دے رہے تھے. آپ صرف و نحو کو اچھے انداز میں پڑھیں، اس کو دہراتے رہیں، پڑھتے رہیں، اس کو آپ چھوڑیں نہیں. ایک سبق ہے اس کو بار بار پڑھیں، بار بار پڑھیں. پھر یہ جو ہم نے لیکچرز بھیجے ہیں ان لیکچرز کو آپ سنیں، انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل ہوگا. یہ صرف و نحو کی کلاس نہیں ہے، یہ صرف اور صرف عبارت کے حوالے سے جو ہے وہ کلاس ہے. تو یہ چیز آپ اس کو ذہن میں رکھیں، یہ کوئی صرف و نحو کا وہ نہیں ہے. میں جو بھی قواعد بیان کر رہا ہوں وہ عبارت کے حوالے سے ہیں، صرف و نحو کا پورا احاطہ نہیں کر رہا ہے. کلاس بس حضور زیادہ سے زیادہ ایک آدھ دن اور چلے گی بس، کیونکہ کافی دن ہو چکے ہیں، تقریباً 12 دن تو ہو چکے ہیں کلاس کو، 2 3 دن ناغہ رہا، تو آج 10واں لیکچر ہے میرے خیال سے. ٹھیک ہے حضور، اور کوئی سوال؟ ترجمہ ترجمہ یار آپ کر لینا خود میرے بھائی. اگر ترجمے کے حوالے سے مزید میں انشاءاللہ جو ہے وہ کل پرسوں میں جو ہے نا، میں سوچ رہا ہوں کہ ٹوٹل فوکس جو ہے وہ اسی پر جو ہے وہ دیں. انشاءاللہ ہم کو فائدہ ہوگا. گزشتہ لیکچر بھی آپ تسلی سے سنیں تو انشاءاللہ ہوگا. انشاءاللہ اس پر ایک نشست پوری جو ہے ہم رکھیں گے کل یا پرسوں ترجمے پر. کافی چیزیں تو میں اس میں عرض کر چکا ہوں، بتا چکا ہوں آپ کو. مزید چیزیں بھی انشاءاللہ میں ترجمے کے حوالے سے بتا دوں گا. کل اور پرسوں میں انشاءاللہ ہم جو ہے اس کو بھی ڈسکس کر لیں گے. ٹھیک ہو گیا؟ روزوں سے پہلے ہی کورس ختم کر دیں گے. روزوں کے بعد آپ جانے، آپ کی عبارت جانے، پھر ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے آپ کی عبارت سے. اتنا آپ کو بتا دیے کہ انشاءاللہ آپ کو جو ہے وہ کہیں پہ مسئلہ نہیں ہوگا اگر آپ ان قواعد و ضوابط کا خیال رکھیں گے. میں نے شروع میں بھی کہا تھا کہ کوئی بھی عبارت آپ لے آئیں اس پر اعراب لگانے کے لیے یہی طریقہ ہے، اعراب لگ جائیں گے. آپ کوئی بھی عبارت، وہ چاہے شعر ہو، چاہے نثر ہو، چاہے کچھ بھی ہو، عربی عبارت ہے تو اس پر اعراب ایسے ہی لگیں گے. اس سے ہٹ کر میں نے کوئی بات نہیں کی. جب سے معرب مبنی کو چھیڑا ہے آج تک اسی کو بیان کر رہے ہیں. وہی 4 سوالات ہیں، وہی 4 باتیں ہیں، وہی آپ کے سامنے بیان کیا. اس سے ہٹ کر کوئی چیز میں نے ایسی اضافی بیان نہیں کی کہ جو آپ کہیں کہ یہ ایک الگ سے کوئی قاعدہ. میں نے جملہ اسمیہ جملہ فعلیہ کے میں نے قاعدے بیان نہیں کیے، میں نے اسم فعل حرف کی کوئی تقسیم نہیں کی، معرفہ نکرہ کو نہیں دیکھا، میں نے مؤنث کی علامتیں چیک نہیں کی ہیں، کچھ بھی نہیں کیا. میں سیدھا سیدھا چلتا رہا ہوں اور آپ کے سامنے، کیونکہ وہ قاعدے ہیں جو اعراب لگانے کے ہیں، نہ کہ وہ قاعدے جو نحو کا رٹا لگانے کے. تو رٹا لگانا ہے تو رٹا لگاتے رہے پورا سال، مسئلہ نہیں ہے. اعراب لگانا ہے تو یہ چیزیں سیکھنی پڑیں گی. ٹھیک ہو گیا؟ جزاکم اللہ تعالی خیر کثیرا. انشاءاللہ پھر کل ملتے ہیں. اللہ پاک خیر فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.